الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ عز و جل کا بے پایہ لطف و کرم کہ جس نے ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جلدی آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کے پیارے احکامات کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور یہ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ اہل سنت تمہاری خوش نصیبی ہے، اہل سنت کا ہی یہ مقدر ہے۔ الحمدللہ ہم رب کے اس کرم پر بھی جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم رب کی توحید کو بھی اس انداز سے مانتے ہیں جس انداز میں حضور نے توحید کا درس دیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور عظمت کو اس انداز سے مانتے ہیں جس انداز میں رب نے حکم دیا، اور ہم اہل بیت کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ ان کی نسبت میرے حضور کے ساتھ ہے۔ ہم حضور کے تمام صحابہ کا بھی ادب اور ان سے پیار رکھتے ہیں کیونکہ یہ میرے حضور کے صحابہ ہے۔ یہ عقیدہ صاف شفاف پاکیزہ عقیدہ صرف اور صرف اہل سنت کے مقدر اور حصے میں ہے۔ اگر ہم ادھر ادھر نظر دوڑیں تو کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو صحابہ کی شان میں بکواس کرتا ہے، اور اگر کوئی صحابہ کی محبت کا دعوے دار ہے تو اہل بیت کی شان میں جو نازبہ کلمات بکتا ہے، اور کوئی خود حضور کی ذات کو جو نا وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، وجہ نزاع حضور کی ذات کو کوئی بنا لیتے ہیں۔ کوئی کس ڈگر پر چل رہا ہے، کوئی کسی ڈگر پر چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ الحمدللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پچھلے جمعہ میں نے کچھ معروضات پیش کی تھی، اور 18 ذی الحجۃ الحرام شریف کو آپ کی شہادت ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا اور عصر کا یہ وقت تھا۔ جمعہ والے دن عصر کا وقت تھا، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے، اور پہلے پارے کی تلاوت جاری تھی۔ آخری رکوع کی صورت پر جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
یہاں پہنچے تھے کہ آپ کے مبارک خون کا جو قطرہ بہا، جو زمین پر پہلا قطرہ آنا چاہا، وہ پہلا قطرہ قرآن کی اس آیت پر جو ہے وہ گرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت 18 ذی الحجۃ الحرام کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ توجہ سے آپ کی میں سماعت چاہوں گا کہ آپ توجہ سے سماعت کریں۔ اس پرفتن دور میں عجیب و غریب معاملات جو ہیں نا وہ درپیش ہیں اہل سنت کو، اہل ایمان کو، اور عجیب عجیب سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر یہ نوجوان اور اہل سنت یہ بیچارے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی ہم اپنے امام صاحب سے پوچھ کے پھر آپ کو جواب دیں گے۔ افسوس کی بات ہے جب یہ کہتے ہوئے کوئی نوجوان یا کوئی بزرگ مجھے آ کے کہتا ہے نا کہ حضرت میں نے اس فلاں جگہ بحث ہو گئی تھی، مجھے تو علم نہیں تھا، میں نے کہا کہ امام صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا، مجھے تو رونا آتا ہے ایسے شخص کی حالت پر کہ تم جو پاسبان تھے مصطفیٰ کے گلشن کے، تم تو محافظ تھے مصطفیٰ کے گلشن کے، جب محافظ ہی کہے کہ میں ذرا پوچھ کے پھر حفاظت کروں گا تو پھر اس محافظ پہ رونا نہیں آئے گا؟ اس کی پاسبانی پہ پھر رونا نہیں آئے گا؟ ارے تجھے تو پاسبان اس لیے بنایا گیا تھا کہ صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، وہ بازار ہو یا گھر ہو، وہ گلی ہو یا محلہ ہو، وہ جناب شہر ہو یا دیہات ہو، جہاں پر بھی ناموس رسالت پر یا ناموس صحابہ پر یا ناموس اہل بیت پر یا خود رب کی ناموس پر کوئی نازیبا کلمات کہے تو تجھے حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، تیرے ہاتھ میں حفاظت کا دامن تھمایا گیا تھا کہ تو نے وہاں کھڑے ہو کر کے ان نفوس قدسیہ کی عزت پر پہرا دینا ہے، اور پہرا دینے والا کہتا ہے نہیں نہیں میں کل تمہیں بتاؤں گا، پھر رونا آتا ہے ایسی شخص کی ایسی بات پر۔ ارے ایسی نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے جہاں بھی اللہ یا رسول اللہ یا صحابہ یا اہل بیت کی عظمت پر شان میں کوئی نازیبا کلمات کہے، وہیں دلیل کے تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا جائے۔ حفاظت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ ہماری عوام آتی بھی اس وقت ہے جمعوں میں، یہ جمعہ کا ہی موقع ہوتا ہے جہاں کچھ بیان کرنے سننے کا جو موقع ملتا ہے، یہ عوام آتی بھی اس وقت ہے، یہ ایسے الفاظ وہی کہتے ہیں جو وما علیہ الا البلاغ پر آ رہے ہوتے ہیں اٹھ کے، اور پھر آ کے امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب آپ قرات بڑی چھوٹی کرتے ہیں، ہم بعد میں رکعت بھی ہمیں نہیں مل پاتی، صدقے جاؤں اس عوام پر۔ سوچے دیکھیں، امام صاحب 1 بجے سے شروع تھے، 2 بجے جا کے جنازہ اپنا نماز پڑھی گئی، اور اس وقت آ کے جناب 2 بجے آ کے کہنے والا حضرت ذرا تلاوت زیادہ کیا کریں، رکعت ذرا لمبی کیا کریں، ہماری رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ یہ آ کے امام صاحب کو جناب ایڈوائز کرتے ہیں کہ حضرت یوں نہیں یوں کیا کریں، استغفر اللہ عز و جل۔ تو سنیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بخاری شریف کی حدیث پاک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور کو ایک باغ میں جاتے ہوئے دیکھا، میں نے دل کے اندر یہ ارادہ کیا، تہیہ کیا کہ آج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ در کی غلامی کروں گا، میز اپنا دربان بنوں گا، کہ میں جا کے اس دروازے پر بیٹھ جاتا ہوں، جو کوئی آئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا، حضور کوئی آیا ہے اندر آنے دوں نہ آنے دوں، دربانی کے فضائل جو فرائض وہ سر انجام دوں گا۔ کہتے ہیں کہ حضور تشریف لے گئے باغ میں، تو میں پیچھے جا کے گیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو موسیٰ حضور میں حاضر ہوں، حضور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں دربانی کے فرائض جو وہ سر انجام دوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، قبول فرما لیا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں حضور کوئی آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو، جو آیا ہے وہ جنتی خوشخبری سنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت صدیق اکبر تھے۔ اللہ اکبر۔
میں نے دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لے آئے۔ جو حضور نے کہا تھا میں نے ان کو بتا دیا کہ حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دیا کہ آپ جنتی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنواں تھا، وہاں منڈیر پر اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت صدیق اکبر آئے اور دائیں جانب حضور کے آ کر اسی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر دروازے پر جا کے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور پھر کوئی آیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ میں نے دروازہ کھولا، حضرت سیدنا عمر فاروق تھے، میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے، آ کر اسی کنویں کی منڈیر پر بیٹھے جہاں پر حضرت صدیق اکبر دائیں جانب بیٹھے تھے، تو آپ بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے، بیچ میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ میں پھر دروازے پر چلا گیا، تھوڑی دیر گزری کہ پھر دستک ہوئی، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کیا آقا پھر کوئی آیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو، اور یہ بھی کہو کہ مصیبتیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب جب میں نے دروازہ کھولا تو آنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے جنت کی خوشخبری حضور کے فرمان کے مطابق سنائی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میرے حضور فرما رہے ہیں مصیبتیں بھی نازل ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آئے تو دیکھا کہ وہ جو کنواں جس پر بیٹھے ہوئی تھی یہ تین شخصیات، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو سامنے آ کر کے میرے حضور کے سامنے ہی آپ بیٹھ گئے۔ یہ علماء نے اس حدیث سے یہ جو نتیجہ اخذ کیا، وہ دونوں صاحب جو آپ کے پاس بیٹھے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مزار میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور وہاں جو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جگہ نہ میسر ہوئی بیٹھنے کی، منڈیر کے اوپر جگہ ختم ہو گئی، تو آپ سامنے تشریف فرما ہوئے، تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ مزار میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے قدموں کی جانب جنت البقیع میں آپ تشریف فرما ہوں گے، آرام فرما ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے، اس کے بعد میرے حضور نے کنکریاں لی۔ جب کنکریاں لیں تو کنکریوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ میرے حضور نے رکھ دی، کنکریاں خاموش ہو گئیں۔ اب اگر میں اس ایک ہی حدیث پر بات کروں نا تو سارا جمعہ اسی پہ ہو جائے۔ وہ کنکریاں جانتی تھی کہ کس کے ہاتھ میں ہے، آئیں اور تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ میرے حضور نے رکھی، کنکریاں خاموش ہو گئیں۔ میرے حضور نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا اٹھاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے اٹھائی، کنکریوں نے پھر تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ آپ نے رکھی، کنکریاں خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق سے فرمایا اٹھاؤ، انہوں نے اٹھائیں، کنکریوں نے پھر تسبیح شروع کر دی۔ آپ نے جب رکھی خاموش ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی سے پھر فرمایا کہ تم اٹھاؤ، اٹھائیں تو تسبیح پھر شروع ہو گئی۔ کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں آتے ہی پھر تسبیح شروع کر دی۔ جب آپ نے رکھی تو خاموش ہو گئی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ خلیفہ اول صدیق اکبر تک حضور کا فیضان پہنچا ہے، خلیفہ دوم عمر فاروق تک بھی حضور کا فیضان پہنچا ہے، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی تک بھی آپ کا فیضان پہنچا ہے، کہ جس طرح کنکریاں حضور کے ہاتھ میں تسبیح بیان کر رہی تھیں، جب ابوبکر کے ہاتھ میں آئیں تب بھی تسبیح جاری ہوئی، رکھی تو خاموش ہے۔ عمر فاروق کے ہاتھ میں آئیں تسبیح پھر جاری ہو گئی، رکھتے ہیں خاموش ہو گئی۔ تیسری بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جب آئیں تسبیح پھر جاری ہو گئی، تو صحابہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خلیفہ برحق ہیں، کہ جس طرح تسبیح حضور کے ہاتھوں میں جاری تھی اسی طرح تسبیح ان صحابہ کے اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ تک جاری تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ آخری ایام آئے، یہ شورش جب شروع ہوئی، تنازعات جب بڑھے، سب سے پہلا شخص جو حضرت عثمان غنی کے خلاف جس نے یہ سارا محاذ کھڑا کیا وہ عبداللہ بن سبا، اس کا نام ہے عبداللہ بن سبا، یہودی تھا، بظاہر مسلمان تھا۔
کلمہ پڑھا، لیکن یہ ایک مشن پر آیا تھا کہ مسلمانوں کو اس نے کمزور کرنا تھا. تو یہ مدینہ اور منورہ میں اپنا مکہ مکرمہ میں رہا، مدینہ منورہ میں رہا. یہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، ان کی وحدت کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے اس نے کام شروع کیا. لیکن دیکھا کہ مدینہ اور مکہ کے لوگ جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے خلاف نہیں ہو رہے. میں مختصر آپ کو جو نا وہ یہ رودات سنا رہا ہوں تاکہ وقت کے دامن میں یہ بات کسی حد تک میں آپ تک پہنچا سکوں. یہ وہاں سے نکلا، یہ بصرہ چلا گیا. وہاں اس نے اپنے لوگ جمع کیے، منافقین کا ٹولہ جمع ہوا. جب بھی جہاں بھی امن سکون برباد ہوا، ہاتھ بیچ میں منافقین کا تھا. یہ تاریخ اسلام میں آج تک، اس لمحے تک 1:25 ہو چکے، اس لمحے تک جہاں جہاں وہ گھر ہو، وہ بازار ہو، جہاں بھی مسلمانوں کا اتحاد برباد ہوا، مسلمانوں کا سکون برباد ہوا، محلے داروں کی جناب سکون برباد ہوا، مسجد کا نظام برباد ہوا، جہاں کچھ ہوا پیچھے منافق کھڑے نظر آتے ہیں. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے اور یہ حقیقت ہے. اس سے بالکل جو نا وہ ایک لفظ، ایک لمحے کے لیے بھی جو نا وہ آگے پیچھے بات نہیں ہو سکتی. خیر، یہ منافقین کا ٹولہ یہاں سے پھر یہ عبداللہ بن سبا جو ہے، لوگ اپنے کرندے جمع کیے، اس نے لوگوں کو ہم خیال لوگوں کو جمع کیا. اس کے بعد یہ کوفے میں گیا، وہاں اس نے اپنے معاملات سیدھے کیے. المختصر کہ یہ مصر میں بھی گیا اور باقی جگہوں پر یہ پہنچا اور جا کر کے لوگوں کو جمع کیا. معاملہ چلتے رہے بڑھتے رہے. 6 سال جو پہلے تھے حضرت عثمان غنی کی حکومت کے، 12 سال کی آپ کی حکومت کا عرصہ ہے، خلافت کا دور ہے. 6 سال پرسکون تھے، باقی 6 سال جو تھے یہ نہایت کٹھن مراحل سے گزرے اور آخری ایام تو بہت ہی کٹھن تھے. اور یہ عبداللہ بن سبا اس نے لوگوں کو ساتھ ملایا اور انہوں نے حج کا ارادہ کیا. یہ وہاں سے چلے حج کے لیے. بصرے سے 1000 منافقین کا لشکر لے کے یہ نکلا. نیت کیا تھی کہ جی ہم حج کرنے جا رہے ہیں. بڑے نیک تھے، لبادہ بڑا صوفیوں والا اوڑا ہوا تھا، نمازیں پڑھتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ وہاں سے نکلے، کوفے پہنچے. کوفے سے 1000 کا لشکر اور ان کے ساتھ مل گیا. وہاں سے یہ آگے چلتے راستے میں 500 لوگ اور مل گئے. یہ جب بیچ راستے میں پہنچے تو انہوں نے، کیونکہ حج کا ارادہ تو تھا نہیں، تو انہوں نے اپنا حج کا ارادہ ترک کر دیا. وہاں تو سے کہہ تھے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، لیکن حج پر نہیں جا رہے تھے. ان کا مقصد تھا کہ یا تو حضرت عثمان غنی کو ہم نے معزول کروانا ہے یا پھر ان کو قتل کر دیں گے. یہ ان کا مشن تھا. اس مشن سے یہ وہاں سے نکلے تھے اور وہاں سے یہ سیدھے مدینے پہنچے. مدینہ منورہ کے اندر نہیں داخل ہوئے، باہر یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جناب تقسیم ہو گئے. کوئی ٹولہ کہاں رہائش پذیر ہو گیا، کوئی کہاں ہو گیا، کوئی کہاں ہو گیا. اب ان میں 4 لوگ جو تھے وہ آگے تھے. ایک گروہ جو تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا. یہی عبداللہ بن سبا جن کا جو کمانڈر جن کا تھا، ان کا یہ تھا کہ ہم نے حضرت علی کو جناب وہ خلیفہ بنانا ہے. اور اس نے کوفہ اور بصرہ کے اندر اور دیگر مصر کے اندر اور جہاں جہاں اس نے جناب وہ سازشیں کی، وہاں اس کا جو بیانیہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ جناب ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے. تو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصی ہیں وہ علی المرتضیٰ ہیں. لہٰذا جو وصی ہوتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے. تو عثمان غنی خلافت کے حقدار نہیں ہے، علی ہی خلافت کے حقدار ہیں. لوگوں کو اس نے علی المرتضیٰ کی خلافت اور محبت اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے اور اہل بیت کی محبت پر جمع کر کے حضرت عثمان غنی کے خلاف کیا. یہ وہ پہلا سازشی شخص تھا کہ جس نے علی المرتضیٰ شیر خدا اور اہل بیت کی محبت پر منافقین کو جمع کر کے اور مسلمانوں کا شراسہ بکھیرا. اور آج تک پھر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے.
میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ایک تلوار جو ابھی نیام میں ہے، جب وہ بے پردہ ہوگی پھر کبھی واپس نیام میں نہیں آئے گی. اور کہا کہ وہ تلوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر وہ ظاہر ہوگی. فرمایا کہ پھر مسلمان ایک دوسرے کو کاٹیں گے. اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی مسلمان اس طرح کا حال نہیں تھا. اس کے بعد جب آپ شہید ہوئے پھر مسلمان جو تتر بتر ہوئے، مسلمانوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے اور آج تک کاٹ رہے ہیں. آج تک کاٹ رہے ہیں گلے. اگر گلے نہیں کاٹ رہے تو ٹانگیں کاٹ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے آگے کیوں جا رہا ہے. اب ایک جمعہ تو 8 دن اس کو یہاں آئے ہوئے اور یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا. اب کل تک تو اس کے پاس ٹوٹی سائیکل تھی اور آج اس کے پاس گاڑی آ گئی ہے. اللہ اکبر، کس انداز سے یہ ہو رہا. فرمایا پھر وہ تلوار دوبارہ نیام میں نہیں آئے گی. میرے حضور کا فرمان تھا. پھر فتنے پھوٹے اور آج تک نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ نکلے. ان میں سے ایک گروہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو جناب وہ خلیفہ بنائیں گے. دوسرے کہتے تھے کہ ہم طلحہ بن عبید اللہ کو خلیفہ بنانا چاہتے، وہاں کا گورنر جو ہے وہ بصرہ کا. تو گورنر جو حضرت عثمان غنی نے رکھے ہوئے تھے، یہ ان گورنروں کے خلاف بھی انہوں نے سازشیں کی، کیونکہ حکومت کو کمزور کرنے کے لیے گورنر کو کمزور کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ سیاست کی بات میں آگے نہیں جاتا. گورنر اپنا ہو تو پھر جو مرضی کروا لو، یہ سب ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ہم حامی ہو گئے اور کئیوں نے جناب وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو، اور کچھ نے کسی کا نام لیا، کچھ نے کسی کا نام لیا. تو خیر مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کو ہٹایا جائے. اصل مقصد یہی تھا، باقی سب بہانے تھے. جو جس کا نام لیتا تھا 4 گروہوں میں یہ جناب منقسم ہوئے، تقسیم ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو خلیفہ بنانا چاہتے تھے وہ لوگ ان کے پاس چلے گئے. جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو خلیفہ اپنا گورنر بنانا چاہتے تھے وہ ان کے پاس چلے گئے. یوں یہ لوگ جو نا وہ مختلف ٹولیوں میں صحابہ کے پاس پہنچے اور اپنی اپنی جناب باتیں سامنے رکھیں. تو ان باقی چاروں کے چاروں صحابہ، 4 گروہ، 4 صحابہ سب نے منع کر دیا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. مختصر کروں کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ چاروں ہماری بات نہیں مان رہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی ان کو رد کر دیا، بھگا دیا وہاں سے. تو اب جب دیکھا کہ اب بات نہیں بنی، یہ تو ہمارے ساتھ نہیں چلے، ہم تو ان کو سیٹ دینا چاہتے تھے، انہوں نے ہم سیٹ قبول نہیں کی. اب جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس وہ جو ٹولہ آیا تھا منافقین کا، انہوں نے دیکھا کہ جب آپ خلافت کے لیے راضی نہیں تو انہوں نے پینترا بدلا. کہا اچھا پھر ایسا کریں، اگر آپ خلیفہ نہیں بننا چاہتے، خلافت آپ نہیں چاہتے، تو پھر شام میں جو حضرت مصر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گورنر تھے، ان کو ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے، آپ نہ خلیفہ بنے، عثمان غنی کو معزول نہ کریں، آپ بھی نہ بنے خلیفہ. پھر ہمارا یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ امیر معاویہ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، وہاں کوئی اور کسی کو گورنر بنایا جائے. اب جب بات یہ سامنے آئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت عثمان غنی کے پاس تشریف لائے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ ان بلوائیوں نے، ان فتنہ پرور لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کسی حد تک کیا ہوا تھا. تنگ نہیں تھا لیکن یہ محاصرہ انہوں نے کر لیا ہوا تھا. اب گھر میں تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب آپ کے پاس آئے اور یہ بات ان کی معاہدہ ان کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو بتائیں پھر کس کو وہاں کا گورنر بنائے. اور یہ بھی کہا کہ امیر معاویہ کو میں نے گورنر نہیں بنایا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ہی ان کو گورنر بنایا تھا مصر کا، اور کیونکہ ان کے معاملات بالکل ٹھیک چل رہے تھے تو میں جب خلیفہ بنا تو میں نے ان کو اسی طرح برقرار رکھا، میں نے ان کو ہٹایا نہیں کہ معاملات ٹھیک تھے. اگر آپ اب یہ کہتے ہیں کہ سورش ختم ہو جائے گی، لوگ جو نا وہ امن آ جائے گا، تو ٹھیک ہے میں ان کو ہٹا دیتا ہوں، بتاؤ پھر ان کی جگہ کس کو جو نا وہ گورنر بنائے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا محمد بن ابی بکر، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے محمد،
اب اس پر ذرا اسی ایک بات پر ذرا غور کریں کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہوتے معاذ اللہ، کوئی ایسی بات ہوتی، حضرت علی کبھی بھی اس بات کی یہ نہ کہتے کہ وہاں کے گورنر ابو بکر کے بیٹے کو بناؤ. تو حضرت عثمان غنی کے پوچھنے پر حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کا نام آیا کہ ان کو بنا دیں. آپ نے خط لکھا، دے دیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو. آپ نے وہ خط لیا اور جا کے اس ٹولے کو پکڑا دیا کہ جاؤ اور وہاں کے گورنر جو ہیں سعد، عبداللہ بن سعد، ان کو جا کے دے دو کہ یہ اب وہاں کے گورنر جو ہیں وہ ہے اپنا یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، کہ وہاں جا کے ان کو دے دو اور یہ معزول ہو جائیں گے. محمد بن ابی بکر جو ہیں وہاں کے خلیفہ ہوں گے، وہاں کے گورنر ہوں گے. اب وہاں جب یہ ٹولہ نکلا وہاں سے، پیچھے مروان بن حکم، اس نے اہم کردار ادا کیا اس سازش کو کامیاب کرنے میں. رشتے میں حضرت عثمان غنی کا رشتہ دار لگتا تھا، اور میرے حضور نے اس کے باپ اور اس کو ان کی شر انگیزیوں کی وجہ سے مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا. یہ شر انگیز گھرانہ تھا، اس کو اور اس کے باپ کو نکال دیا. حضرت صدیق اکبر نے بھی نہیں آنے دیا، حضرت عمر فاروق نے بھی واپس نہیں آنے دیا. حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار تھے. جب آپ خلیفہ بنے تو مروان بن حکم آپ کے پاس اس نے معافی نامہ بھیجا، معافی طلب کی کہ واپسی ہمیں بلا لیا جائے. آپ رقیق القلب تھے، نرم دل تھے، رشتہ داری اور معافی کی بنا پر آپ نے واپس بلا لیا. اور یہ پڑھا لکھا شخص تھا، تو اس کو آپ نے اپنا کاتب بھی مقرر کر دیا، اور اس نے اس عہدے کا ناجائز بہت سارا فائدہ اٹھایا اور بہت سارا نقصان اسلام کو پہنچایا. اور اس سازش میں بھی اس نے کلیدی کردار ادا کیا. جب یہ ٹولہ، وہ خط جو حضرت عثمان غنی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیا تھا کہ محمد بن ابی بکر کو جو ہے وہ گورنر مقرر کیا جاتا ہے، یہ خط لے کے وہ ٹولہ جا رہا تھا. ادھر مروان بن حکم نے ایک خط لکھا. اس نے لکھا کہ محمد بن اسی حضرت ابی معاویہ کو کہ جب محمد بن ابی بکر آپ کے پاس پہنچے، اس کو اور یہ فلاں 6 لوگ ہیں، ان کا سر قلم کر دیا جائے. یہ اس نے خط لکھ دیا اور خط کے اوپر جعلی مہر لگا دی حضرت عثمان غنی کی. اب جب مہر لگی اس پہ، جعلی مہر اور خط اس کا، اور بندہ لے کے جناب نکلا. راستے میں اس ٹولے کا اور اس کا آمنا سامنا ہو گیا. اس نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہ میں حضرت عثمان غنی کا خط لے کے جا رہا ہوں. کیا خط ہے؟ ادھر دو. اس ٹولے نے پکڑ لیا ان کو. جب پکڑا، تلاشی لی تو خط نکلا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب محمد بن ابی بکر اور دوسرے جو 6 لوگ ہیں ان کو قتل کر دو جو ہی تمہارے پاس پہنچے. یہ وہیں سے واپس آ گئے. ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ یہ کیا، ہمیں خط دیا ہے کہ محمد بن ابی بکر جو وہاں کے گورنر ہیں، اور پیچھے سے دوسرا خط بھیج دیا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا اس نے. یہ واپس آئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس. وہ خط آ کے دکھا دیا کہ جناب آپ نے ہمیں یہ خط دیا تھا اور پیچھے سے یہ دوسرا خط پہنچ گیا. آپ خط لے کے فرمایا کہ یہ ایسی بات نہیں ہو سکتی، حضرت عثمان غنی ایسا کام نہیں کر سکتے. بہرحال رکو، میں اس بات کی تحقیق کرتا ہوں. جب وہ خط لے کے آپ حضرت عثمان غنی کے پاس ہے، آپ گھر میں تھے، کہا حضور یہ خط آیا ہے، کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کہا میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں. آپ نے قسم دی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مہر آپ کے اوپر لگی ہوئی تھی. پھر جب بیٹھ کے خط کو، رائٹنگ کو دیکھا گیا تو رائٹنگ مروان بن حکم کی تھی. اب بات سامنے واضح ہو گئی کہ مروان بن حکم نے یہ خط لکھا ہے. تو اس کو جو نا وہ ان بلوائیوں نے کہا کہ ہمیں مروان بن حکم چاہیے، ہم اس کا سر قلم کریں گے. تو کیونکہ یہ رشتہ دار تھا حضرت عثمان غنی کا، تو آپ نے اپنی نرم دلی کی وجہ سے، رقیق القلبی کی وجہ سے مروان بن حکم کو اب بھی دینے سے انکار کر دیا. فرمایا نہیں، مسلمان کا خون نہ بہے، ایسا نہ کرے. آپ نے دینے سے انکار کر دیا. جب دینے سے انکار کر دیا تو جو پہلے ہی بانا ڈھونڈ رہے تھے وہ سارے جناب کھڑے ہو گئے. وہ جو واپس جا رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور جو آس پاس چھپے ہوئے تھے وہ بھی سب سامنے آ گئے. اب آ کر کے انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا مزید گھیرا تنگ کر دیا، یہاں تک کہ کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے تک نہیں دی. جب محاصرہ زیادہ طول پکڑا تو حضرت عثمان غنی اپنے مکان کی چھت پر تشریف لے، اور لوگوں جو محاصرہ کر کے لوگ باغی کھڑے ہوئے تھے ان سے خطاب کیا. کہا لوگوں جانتے نہیں ہو کہ مسجد نبوی کی جگہ جب کم پڑ گئی تھی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کون ہے جو جنت میں جگہ لینا چاہتا ہے مسجد نبوی کو جگہ خرید کے دے، تو میں نے آس پاس کے مکان خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے توسیع کے لیے جگہ مہیا کی تھی. آج مجھے اسی مسجد نبوی میں سجدہ نہیں کرنے دے رہے تم. اور تم نہیں جانتے کہ جب مہاجرین مدینے میں آئے تھے پانی کا مسئلہ ہوا تھا، اس وقت پانی میسر نہیں تھا، تو میں نے پانی لوگوں کے لیے جو وہ کنواں خرید کر کے وقف کیا تھا مسلمانوں کو. آج میرے ہی تم نے پانی بند کر دیا. تو لیکن اس تقریر کا ان باغیوں پر منافقین پر کوئی اثر نہ ہوا. گھیرا اور تنگ ہو گیا، یہاں تک کہ 40 دن تک آپ کے گھر میں کھانا پانی بند کر دیا گیا، نہیں جانے دیا گیا، اور آپ 40 دن تک روزے میں رہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا مال اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر لمحہ جو ہے نا وہ رب کی بارگاہ میں خرچ ہوتا تھا. لیکن آج ان کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت ام حبیبہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت ام حبیبہ، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن، حضرت عثمان غنی کے لیے کھانا اور پانی لے کر جب آپ نے دیکھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کے گھر کھانا اور پانی نہیں جانے دیا جا رہا، تو آپ جو نا وہ کھانا اور پانی لے کر کچھ زیادہ راہ لے کر سامان لے کر کھانے پینے کا آئیں، تو ان شر انگیزوں نے آپ سے وہ کھانا چھین لیا اور نازیبہ کلمات بھی بکے اور یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھایا. تاریخ میں آتا ہے جب صحابہ کو اس بات کا علم ہوا، صحابہ کرام نے تلواریں نکال لی. حضرت عثمان غنی کیونکہ خلیفہ تھے اور خلیفہ کی اجازت کے بغیر اسلام اجازت نہیں دیتا تھا کہ تلواریں چلائی جائیں. بار بار صحابہ کرام جن میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت زبیر بن عوام اور دیگر جلیل القدر صحابی جو ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام جیسے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان غنی کے پاس بار بار آئے. حضرت ابو ہریرہ جیسی شخصیت بھی بار بار اجازت طلب کرتی رہی کہ حضرت اب تو ان کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے کہ انہوں نے خلیفہ کو جو وہ گھیر رکھا ہے اور اسلام کے جو وہ بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے ساتھ تلوار، ان کے خلاف تلوار اٹھائیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مسلمان کے خلاف تلوار اٹھائے. میں نے حضور سے سنا تھا کہ اے عثمان، اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا. قمیص سے مراد خلافت تھی. اللہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا اور لوگ تم سے قمیص چھیننا چاہیں گے، پر میں انہیں قمیص نہیں دینی. تم نے خلافت سے معزول نہیں ہونا، استعفیٰ نہیں دینا. آپ نے صبر کیا اور اجازت بھی لڑنے کی نہیں دی. باری باری بڑے بڑے صحابہ کرام آ کے اجازت مانگتے رہے، نہیں دی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور بڑے بڑے صحابہ کرام صلح کی کوششیں بھی کرتے رہے کہ مذاکرات ہو جائیں، معاملات جو وہ سیدھے ہو جائیں، لیکن نہیں. ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یہ معزول ہو جائیں، ورنہ ہم واپس پلٹنے والے نہیں ہیں. یہ معزول ہوں، یہ معزول ہوں. لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے میرے حضور نے کہا تھا تم سے لوگ شرانگیز منافقین یہ چھیننا چاہیں گے، عثمان تم نے قمیص نہیں اتارنی. اللہ اکبر. آپ آخری لمحے تک صبر کے ساتھ رہے. تو اس کے بعد جب یہ گھیرا اور تنگ ہوا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت حسن اور حضرت امام حسین، دونوں شہزادوں کو تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑا کر دیا پہرے کے لیے. یہ ہے عثمان غنی سے محبت علی المرتضیٰ کی، یہ ہے محبت عثمان غنی سے اہل بیت کی. آج جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کی کتنی دشمنی تھی آپس میں. دونوں شہزادے اور حضرت عبداللہ بن عباس، یہ شخصیت بھی تلواریں لے کر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ کی حفاظت کے لیے. حضرت امام حسین کا کربلا میں آنا اس بات کی دلیل ہے، اور امام حسین امام حسن علی المرتضیٰ شیر خدا کا تلوار لے کر عثمان غنی کی دہلیز پر پہرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت راشدہ بالکل برحق ہے. اگر برحق نہ ہوتی علی کی تلوار نیام سے باہر آ جاتی. وہاں پہرا دیا خلافت پر،
اور میدان کربلا میں آ کر کے پہرا دیا، بتایا کہ جب خلافت برحق تھی، علی کی تلوار، علی کے خون، ان کی تلواریں نیام میں تھی اور خود پہرے داری پر تھی، لیکن جب وہ خلافت اب برحق نہ رہی، اب خلافت حق نہ رہی، اب جو ہے نا اہل لوگ خلافت چاہتے ہیں، تو امام حسین علی کا خون تلوار لے کر میدان عمل میں آ گیا۔ تو حضرت امام حسین کا کردار اور میدان کربلا کی یہ جو کربلا کا نتیجہ تھا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خلافت راشدہ حق ہے کہ پہلے خلیفہ علی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے خود ہی ان کو دروازے پر پہرے داری کے لیے کھڑا کیا تھا۔ اب شر انگیزوں نے، منافقین نے دیکھا کہ سامنے سے تو نہیں جا سکتے، دروازے سے نہیں جا سکتے، انہوں نے شام کے عصر کے وقت میں جو یہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کر کے اندر داخل ہوئے۔ یہ 5-7 لوگ تھے جو اندر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی دن ایک صحابی، جلیل القدر صحابی، دوپہر کے وقت آپ کے پاس حاضر ہوئے، حضور اجازت دیں ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ان کو دھکیل دیتے ہیں۔ انصار باہر دروازے پر کھڑے اجازت مانگ رہے ہیں، انصار صحابی حضور دروازے پہ کھڑے اجازت مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے اسلام کی مدد کی تھی، آج بھی اسلام کی مدد کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں، حضور اجازت دے دیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں، اور میرے حضور ابھی خواب میں تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میرے آقا میرے خواب میں تشریف لائے ابھی، فرمایا کہ اگر چاہو تو تمہاری مدد کر دیں، اور اگر چاہو تو پھر روزہ میرے پاس افطار کرنا شام کو، حوض کوثر پر ہم انتظار کریں گے تمہارا، ابو بکر عمر کے ساتھ تمہارا انتظار کریں گے، روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ تو میں نے عرض کی حضور میں آپ کے پاس روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ صبر کے ساتھ۔ فرمایا جائیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینہ منورہ میں شرانگیزی ہو، فتنہ فساد ہو، میری وجہ سے قتل و غارت ہو، مسلمان پر تلوار اٹھے، میں نہیں چاہتا، آپ جائیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ عصر کے بعد جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہ منافق اندر گھسے، 5-7 افراد تھے یہ لوگ، یہ اندر آئے، انہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ الفاظ تو جو ہیں زبان پر نہیں لا سکتا میں، اجازت ہمت نہیں ہے، ایمان اجازت نہیں دیتا کہ وہ الفاظ بیان کروں۔ اللہ اکبر۔ خیر انہوں نے جب خلیفہ پر حملہ کیا، حضرت عثمان غنی پر، مظلوماً آپ کو شہید کیا، آپ کے سر پر جو ہے نا وہ ایک لوہے کے ایک ہتھیار تھا وہ مارا، تو آپ کے سر سے خون بہا اور قطرہ گرا، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی آیت پر آ کر کے یہ خون کا قطرہ گرتا ہے، اور آپ کو چکر آیا، آپ زمین پر تشریف لے آئے، اور جب دیکھا کہ اب میرے حضور کی بشارت سچ ہونے والی ہے، تو آپ کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہوا، اور آپ رب کے حضور پیش ہوئے، اور 3 دن تک تاریخ کے الفاظ ہیں، بلوائیوں نے جناب وہ آپ کے گھر کا گھیرا کیے رکھا اور کسی کو اندر جانے نہیں دیا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھی جو نا وہ انہوں نے تلوار ماری تو آپ کی انگلی کٹ گئی، اور ان کو بھی زد و کوب کیا۔ حضرت رملہ آپ کی بیوی، وہ بھی آپ کے پاس تھیں، 2 بیویاں اس وقت آپ کے پاس تھیں، تو ان کو بھی زد و کوب کیا ان منافقین نے، اور آپ شہید ہوئے۔ تو بعد میں دوسرے دن کچھ صحابہ کرام، انصاری نوجوان صحابہ کرام، سر پر جس کو کہتے ہیں کفن باندھ کر کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے کہ چاہے مرنا پڑا مر جائیں گے، لیکن ہم آپ کی جو ہے نا وہ میت کو وہاں سے نکال کے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور آپ کو جنت البقیع میں وہاں آ کے دفن کیا، رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ چند صحابہ نے جو ہے نا وہ مل کر
کیونکہ بلوائیوں کا اس وقت زور و شور تھا مدینہ منورہ کے اندر. خلیفہ نے اجازت نہیں دی تھی کہ آپ لڑیں ان کے ساتھ، تو کوئی بھی مسلمان تلوار نہیں نکال رہا تھا. تو رات کے اندھیرے میں آپ کو جو ہے نا وہ وہاں دفن کیا گیا. اس سے پہلے آپ اسی اپنی قبر والی جگہ پر تشریف لائے تھے، آج جہاں آپ کا مزار مبارک ہے، جہاں کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا تھا ان قریب ایک اللہ کا نیک بندہ یہاں پر ظلماً جو شہید کیا جائے گا یہاں دفن ہوگا. صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو سمجھ نہ آئی، لیکن جب آپ کو وہاں دفن کیا گیا تو سمجھ آ گئی. آپ نے خود ہی اپنے بارے میں یہ حکم یہ جو فرمایا تھا کہ یہاں ایک اللہ کا نیک بندہ جو نا وہ دفن ہوگا. ایک آخری روایت اور بات ختم کرتا ہوں میں. عثمان غنی سے بغض رکھنے والے تیار ہو جائیں. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی عثمان غنی کی ذات کے لیے بغض ہے، وہ چاہے اپنے آپ کو جس بھی فرقے سے سمجھے، وہ سنی کہلائے یا کچھ اور کہلائے، وہ نمازی ہو یا غازی ہو، جو مرضی ہو. آج بھی اگر کوئی بدبخت ایسا دنیا میں موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ راہ راست پر آ جائے. سنیں، حضرت جابر اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شخص کا جنازہ آیا لیصلی علیہا، تاکہ حضور اس کا جنازہ پڑھیں. فلم یصلی علیہ، حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. رحمت للعالمین، شریعت کے بانی، نماز جنازہ کے احکام دینے والے. اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ہمارے سامنے تو محلے داری آ جاتی ہے نا، مولوی صاحب نے جنازہ نہیں پڑھایا. مولوی صاحب جانتے ہیں کہ جنازہ کس کا پڑھانا ہے کس کا نہیں پڑھانا. آپ اپنے محلے داری اپنے پاس رکھیں خدا کے لیے. اب یہ موضوع نہیں ہے میں اس طرف جاؤں. بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ آیا نا جنازہ، میرے حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت الصلاۃ علی احد قبل هذا ما رأیناک، حضور ہم نے نہیں دیکھا ترکت الصلاۃ علی احد قبل هذا، اس سے پہلے آپ نے کسی کا جنازہ نہ پڑھایا ہو، یہ ہم نے نہیں دیکھا. آج آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھانے کا یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ نہیں پڑھاؤں گا؟ اللہ اکبر. قال، میرے حضور نے ارشاد فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ مرنے والا میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. تو جو صحابہ سے بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. یہ میرے حضور کا فعل ہے. میں بھی اعلان کر رہا ہوں، میرے حضور کے صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میں کبھی جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. کسی کو اعتراض ہے ہو جائے، جس نے اعتراض کرنا ہے کرے، لاکھ بار نہیں کروڑ بار اعتراض کرے، لیکن میں اپنے نبی کے طریقے پر ہوں. حضرت عثمان غنی سے، عمر فاروق سے، علی المرتضیٰ سے اور صدیق اکبر سے کوئی بغض رکھے اور جا میرے حضور کے اہل بیت سے بغض رکھے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. جس کو اعتراض ہے کر سکتا ہے. میں اپنے ایمان کی گواہی، میں پوری مسجد کے نمازیوں کو گواہ بنا رہا ہوں، سب میرے ایمان پر گواہ رہنا، میں اپنے آقا کے طریقے پر ہوں. الحمدللہ مرتے دم تک کسی بھی گستاخ کا جنازہ نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا. یہ برملا اعلان ہے، برملا اعلان ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، تو کیونکہ یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے تو اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے. جو میرے حضور کے صحابہ سے بغض رکھے وہ مومن نہیں. ہاں وہ مومن نہیں. علی 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 مومن تیری مومن ہونے کے لیے صحابہ کا پیار دل میں موجزن ہونا فرض ہے. ہاں علی کہہ لینے سے مومن نہیں ہو جاتا بندہ. اگر تینوں کا بغض ہو، کسی ایک کا بغض بھی ہو دل میں، تو پھر وہ مومن نہیں ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ علی سے محبت ہے تو علی کے اماموں سے بھی محبت ہو.
جس کے پیچھے علی المرتضیٰ شیر خدا نے نماز پڑھی، حضرت صدیق اکبر کے پیچھے، حضرت عمر فاروق کے پیچھے، حضرت عثمان غنی کے پیچھے علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی ہے، تو علی سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ علی کے اماموں سے بھی پیار کیا جائے۔ اہل سنت کو علی المرتضیٰ کے اماموں سے بھی پیار ہے۔ اور جب آپ کو حضرت عثمان غنی کے یہ ایام تھے اور آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا اور آپ گھر پر ہی موجود تھے، تو مسجد میں نماز یہ بلوئی پڑھا رہے تھے، مسجد نبوی میں نماز یہ بلوئی پڑھا رہے تھے، منافق مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے۔ صحاب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہا کہ نماز پڑھیں، فرمایا نہیں پڑھاؤں گا۔ مسجد نبوی کے مصلی پہ نماز پڑھیں، فرمایا نہیں پڑھوں گا۔ وجہ، فرمایا امام ابھی زندہ ہیں، امام زندہ ہیں، امام کے ہوتے ہوئے علی مصلی پر نہیں آئے گا۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، صحابہ نے ان بلوائیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسجد نبوی میں صحابہ نے نماز نہیں پڑھی۔ آج پوچھتے ہیں یہ سنی مولوی کہتے ہیں جناب وہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں نے کہا نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ جو میرے نبی کی شان میں بکواس کرے وہ چاہے جس مصلی پہ کھڑا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کعبے کے مصلی پہ ہو یا مسجد نبی کے مصلی پر ہو۔ صحابہ نے بتایا، فرمایا سن لو لوگوں قیامت تک دیکھا یہ نہیں جائے گا کہ مسجد کون سی ہے، دیکھا یہ جگہ مصلی پر کون کھڑا ہوا ہے، امام کون ہے۔ امام اگر منافق ہو، بلوائی ہو، صحابہ سے بغض رکھنے والا ہو یا اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہو یا میرے حضور سے بغض رکھنے والا ہو، وہ چاہے مسجد نبی کے مصلی پر بھی چڑھ جائے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔